हजरत उमर गुजर रहे थे तो गुलाम साथ था। एक शख्स को देखा कि मदीने के बाहर खैमा लगाया हुआ है। भाई खैरियत है, यहाँ खैमा को लगाया? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन से मिलने आया हूँ। रात हो गई थी तो सोचा यहीं क़याम कर लेता हूँ, सुबह उनसे मिलूंगा। तो फरमाया अंदर किसी के दर्द से कराहने की आवाज़ आती है। कहने लगा मेरी बीवी है और बच्चे की विलादत का वक्त आ गया, तकलीफ में। हजरत उमर दौड़े घर गए, अपनी अहलिया से कहने लगे नेकी कमाने का इरादा है? उसने कहा है। मकसद समझ गए थे ना वो लोग, बिल्कुल है। फरमाया जो ज़रूरत की चीज़ें विलादत के वक्त होती हैं ले ले। कुछ घी ले लिया, कुछ चने ले लिए, कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले ली, खातून को साथ लिया। ये खातून अव्वल की बात कर रहा हूँ मैं खातून अव्वल की बात कर रहा हूँ। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत उमर ने अपनी अहलिया को साथ लिया, जहाँ वो शख्स था वहाँ आए। अहलिया ने हज़रत उमर के ज़िम्मे काम लगाया, आग जला लें, ये तेल ले लें, फलां चीज़ घी में डालने बनानी शुरू कर दें। फारूक आज़म ने हाथ के अंदर पकड़ा हुआ बर्तन, चमचा, डोई भी आख ली दे, पंजाबी है ना, तो वो काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, आग जला रहे हैं। खातून अंदर ड्यूटी कर रही। तो वो शख्स जो था ना, जिसकी बीवी थी, वो कहता मैं 2-3 दफ़ा का गुलाम इधर आ, फलानी चीज़ बता। मेरे ज़हन में ये था कि अमीरुल मोमिनीन ने को बंदा खड़ा किया आने जाने वाले मुसाफिरों का ख्याल करे। मेरे से 2-4 दफ़ा मैंने अपने लफ्ज़ों में बात भी कह दी, लेकिन जब अंदर मेरे बच्चे की विलादत हुई तो अंदर से मेरी बीवी बोली और हज़रत उमर की अहलिया बोली और बोल के कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त को रब ने बेटा दिया है। वो शख्स कहते हैं मैं बाहर खड़ा था, वजूद तड़प गया, आंखें बरस पड़ी। कभी नहीं रोया था पर कैफियत अजीब बन गई। कोई तकरीर नहीं सुनाई, कोई आला शेर नहीं उन्होंने पढ़ा। मैंने जूं लेकर उनके सर से पांव तक देखा। मैंने कहा ये वही शख्स है जिसका नाम ले तो कैसर और किसरा कांप जाते हैं, ये वही शख्स है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इमाम इब्न जौज़ी ने लिखा है कि रात को ना घर के अंदर बैठे बैठे अचानक रो पड़े हज़रत उमर। 62 साल उम्र है, खिलाफत के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, तो रो पड़े ऐसे ही घर में बिला वजह ही। आपकी अहलिया ने, जौजा ने बेटे को उठाया, फरमाया पता करो तुम्हारे बाप को क्या मसला है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं, दर्द तो नहीं? साहबजादे आए, अब्बा जी क्या बात है? फरमाया अम्मा को बुलाओ। सब लोग जमा हो गए तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि बैठो मेरे इर्द गिर्द। सब बैठ गए तो फरमाने लगे आज जब मैं मस्जिद से निकला था तो मेरे नबी पाक के सच्चे सहाबा, सच्चे रसूल के सच्चे सहाबा, हुजूर के सच्चे गुलाम ये कह रहे थे कि उमर बड़ा ही अच्छा है, अदल वाला है, इंसाफ वाला है। तो अब्बा जी इसमें रोने वाली क्या बात है? तो फरमाने लगे डर ये लगता है कि बाहर तो मैं अच्छा था, कहीं घर में तो नहीं कोताहियां करता रहा। मेरी बात पे तवज्जो करना, कहीं घर में आप बातें सुन लें तो शायद जितनी मैं करता हूं दूसरा कारी कोई ना सके, लेकिन जब अमल के रास्ते पे हम निकलते हैं तो वो मसदूद है, वो बंद है। अमल किसने करना है? आप कोई आयत पढ़े तो यहां गलती निकालने वाले 20 लोग मिल जाएंगे, 20 लोग, लेकिन उस आयत पे अमल करने वाले कितने मिलेंगे? तो हजरत उमर फारूक रो रहे थे, कहने लगे कहीं तुम्हारे हुकूक तो नहीं पामाल करता रहा? तो आपकी अहलिया ने जब सुना तो वो कहने लगी उमर मुझे तो बड़ा पुराना शिकवा है, आपका जाहो जलाल इतना था मैं बात नहीं कर सकी। उमर तुमने सारा दिन मस्जिद में गुजार दिया और सारी रात निकाब ओढ़ के मदीने की गलियों में गुजार दी, मैं तो जिंदगी की कोई खुशी देख ही नहीं सकी। चाह तो मेरे अंदर भी थे ना कि मेरा शौहर कुछ घड़ियां बैठता, कहीं मुझे लेके जाता, तो मैं तो कुछ नहीं देखा, मुझे बड़ा शिकवा है। तो हज़रत उमर कहने लगे चल अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दे। भाई माफी बीवी से नहीं मांगी जा रही, माफी अपनी गलती की मांगी जा रही। ये समझ लें, बीवी के लिए तो खामद का बहुत बड़ा मकाम है ना, लेकिन यहां गलती किस बात की है? अपनी कमजोरी पर गलती का इतराफ करके माजरत का सवाल किया जा रहा है। तो हज़रत उमर कहने लगे माफ कर दे। तो अहलिया कहने लगी मैं नहीं माफ करती, मेरी शर्त पूरी करें। फरमाया वो क्या? फरमाने लगी क़यामत में जब अल्लाह आपके लिए जन्नत का हुक्म देगा तो आप मेरी सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में? सिफारिश करेंगे कि या अल्लाह मुझे कपड़े धो के देती थी, मेरी इज्जत की हिफाजत करती थी, मेरे बिस्तर को पाक रखती थी, कहेंगे? तो
تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا، رب نے اگر عمر کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا، روز جھگڑا ہوتا تھا نا، روز جھگڑا ہوتا تھا، اور جھگڑا میاں بیوی کا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے تو وہ روز جھگڑا ہوتا تھا، تو ہوتا تھا ماں باپ کی وجہ سے، تو جھگڑا اس بات پہ دونوں علیحدہ رہتے تھے، اس بات پہ جھگڑا ختم ہوا کہ اب تیرے ماں باپ آئیں گے تو میں نے کوئی پروٹوکول نہیں دینا، اور میرے آئیں گے تو تو بھی نہ دینا، بے شک بیٹھے رہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے بیٹے کے والدین آئے، دروازے پہ دستک دی تو ملازم نہیں کھولا، روٹی بھی ملازم ہی لایا، اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو گاڑی تک چھوڑنے بھی وہ نوکر ہی گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے تو بیٹی کا باپ ملنے آیا، وعدہ تھا کوئی پروٹوکول نہیں دے گا، ٹھیک ہے دونوں ہی نہیں دیں گے، لیکن دروازے کے باہر آواز گونجی ابا جی کی، بیٹی کے ہاتھ میں پلیٹ تھی، وہ ڈھب سے گری، ٹھا کی آواز آئی، دوڑی گئی، دروازہ کھولا، میرے ابا جی آ گئے، بٹھایا بھی، کھلایا بھی، چھوڑنے بھی گئی۔ پوچھا اس سے شوہر نے کہ تیرا میرا وعدہ تھا، کہنے لگی بات اس میں شک نہیں کہ وعدہ تو تھا، پر دل کی کیفیت کا کیا کروں، جب باہر آ کے والد بولے ہیں تو میں نے تو اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا ہے، میں تو وہ خراج بڑی مشکل سے سنبھال پائی ہوں، وہ تو بڑی مشکل سے آنسو روکے ہیں، تو وجود کو کیسے روکتی؟ رشتوں کا جو آپس کے اندر گہرائی ہوتی ہے اس کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہ ہمیشہ رہتے، انسان کو یاد آتا۔ دیکھیے کوئی بلا سکتا ہے کہ بچپن میں میں اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، وہ یادیں روز اسے آتی ہیں، وہ روز جب لیٹتا ہے تو وہ داستانیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ کیسے ان تعلقات کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گے تو اچھا گھر، اچھا خاندان، اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ لہٰذا فیملی کا کوئی ممبر بھی، خاندان کا کوئی رکن بھی کبھی بھی کسی رشتے کے بارے میں یہ رویہ نہ رکھے کہ اسے توڑ دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور رسول پسند آدمی، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں، جلدی غصہ آتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا، ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ کہتے حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا کہ ذرا مہربانی کریں، تو کہتے ہیں جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا، ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے، سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا اکیلی کا ہے، بچے میری طلاق ہے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں۔ وہ شخص کہتے ہیں وہ بی بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا، جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو۔ یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق، تو وہ شخص کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تو نہیں ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، تو ذرا قبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا، تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے، آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، لفظوں کا حسن دیکھیے، ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے، میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں۔ فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے، میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، میری بیوی ہے نا، میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے، کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، بیوی جو میری ہے۔ حضرت ابو الحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں، بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا، بڑی دور سے، دروازے پہ دستک دی، وہ کہتا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازہ، اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے، مجھے اس واقعے سے اتنی دلچسپی ہے کہ 2 سال پہلے ایک رمضان کا ایک درس تھا، تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں اسٹام لینے آیا تھا گکھڑ سے بیوی کو طلاق دینے کا، تو آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی تو بس میں نے سمجھا میری بات کر رہے ہیں، سارے مجھے کہتے تھے مان جا، میرا ساس سسر بھی منت کرتے تھے، میں نہیں مانتا تھا، آپ کی بات سن کے میں راضی ہو گیا،
اور میں اس کو لے آیا. حضرت ابو الحسن کہتے ہیں بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی, کردار کی بڑی عمدہ, پر لفظوں کی ترش تھی, تلخ جملے بولتی تھی. تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے, بستا دروازے پہ دستک دی. کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مند ہوں, ملنے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا, تو بھی ویلا ہی ہے جس طرح وہ ویلا ہے, فارغ ہے بالکل, تو بھی اسی کی طرح کا. کہیں جنگل میں ہوگا وہ ہو کرتا, جا تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے. سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. حضرت ابو, اور یہ کون ہے؟ محمود غزنوی کے پیر ہے. محمود غزنوی کو کرتا دیا, کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا, اللہ حل کر دے گا. محمود غزنوی کہتا ہے سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے, جب میں تھک گیا حملے کر کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی, فتح ہو گئی. رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں ملے, فرمایا تو نے قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی, بس فتح مانگی. کہا حضور پھر؟ فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے, اللہ نے مسلمان کر دینا تھا. اتنا بڑا شخص, اور گھر میں آن کے دستک دی تو بی بی کہتی ہے کون ہے؟ کہا ملنے آیا تھا, تو بھی فارغ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں. نے کہا وہ جنگل میں ہوگا, کہا ہو کر رہا ہوگا, تو بھی جا اس کے پاس, کرو جو دل میں آتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں بیچارہ, جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی شے نہیں, چھوڑو. لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا. کہتے ہیں میں نے جنگل کی طرف منہ کیا, شام ہو رہی تھی تو شیر پہ بیٹھے ہوئے, شیر پہ بیٹھے آ رہے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی ہے, کیا وسوسہ آیا. تو فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ ساری عادتیں اچھی ہیں, زبان کی نہیں اچھی, ساری عادتیں. میں نے بتایا نہیں, خود بولے ساری عادتیں اچھی ہیں, زبان کی نہیں اچھی. اور مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں, کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی, میرا تو ہو رہا, کوئی نہیں رکھے گا. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں, اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی. یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں, اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے. میں نے نکال دی تو گزارا. حوصلہ کرے, دلیری پیدا کرے, اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرے. جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ضرب کمزور ہوتا ہے. بہرحال آخری بات سنیں, وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں, لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ. میں تو منت کرتا ہوں ماں باپ کی, منت کرتا ہوں خدا را ان کو بسنے دے, مہربانی کرے, ان کو بسنے دے, ان کو وقت گزارنے دے. وہ ناراض ہو گئے, میاں صاحب نے کو برا بھلا کہا, تو اب انسان کا مزاج ہے, وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے. تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا میاں ہے. تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ابا جی نے کہا سی یہ بندے نہیں چنگے, میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے. میری بہن حوصلہ کار, میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی تھی, تو میں تو تیرا گھر ہے. تو اس نے اور بارود بھر دیا, لاہور بیٹھ کے ایسی تیلی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے گا. او خدا را معافی دے دو ان کو معافی دو. تم نے تو دور رہ کے ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے. یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابی تمہاری بات نہیں سنتی. تو اس نے کہا یار چھوڑ, تو نے کہا شادی کر لی ہے میرے والی, میں گھر جاؤں تو سانس بند ہو جاتا ہے, چاہے پوچھتی بھی نہ ہو سیدھے منہ سے. جھوٹ بولے گا, اس کا گھر تباہ کرے گا, حالات خراب کرے گا, چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو. چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے, اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا. ان کو کہے کہ یار کوئی بات نہیں, انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں, کبھی کچھ ہوتے ہیں, کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ, ان کو اچھا گائیڈ کرے, اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے, تم نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں, حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے. وہ لعنتی ہے, وہ کوئی بھی, مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی, سارے اس بات کا خیال کریں, غلط فکریں دماغوں میں نہ چھوڑے. آپ اپنا گھر بسائیں گے, سائڈ پہ ہو جائیں گے, یہاں تباہی اتر جائے گی. مہربانی کریں, گھر ٹوٹتا تب ہے جب باہر والے فساد برپا کرتے ہیں. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا, جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے, خامند کے لیے یا بیوی کے لیے. اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ خامند بھی نئی بیوی لے آیا, ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا, لیکن بچے ترستے
रोते हैं कि खुदाया ये कभी इकट्ठे होते, घर टूट गया, खानदान बिखर गए, रिश्ते बर्बाद हो गए। और फिर उसका नुकसान कल को उस बच्ची की जब शादी होती है तो उसके भी घर वाले पूछते हैं इनकी तलाक क्यों हुई, क्यों इनके माँ बाप आपस में अलहदा हुए, कहां तक इस घर के टूटने का असर जाता है, कहां तक ये तबाही उतरती है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने घर जोड़ने का हुक्म दिया, फरमाया तलाक देना जायज है पर अल्लाह को पसंद नहीं। खुदा रा अपने तसव्वुरात के अंदर रोशनी सही पैदा करें, सोचों को दुरुस्त करें, हौसलों को बड़ा करें, शरीयत के बताए हुए कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक चलें, अपनी जिंदगी आला ज़र्फी के साथ गुजारेंगे तो आप जुड़ेंगे और जोड़ने वाले बनेंगे। और अगर आपके अंदर हौसला नहीं होगा तो रोज बिखरेगा काम, रोज टूटेगा। खुदा रा अपने आप को बेचैन ना करो, बेकरार ना करो, बेसुकून ना करो। रब की याद में आ जाओ, दुरूद और सलाम में आ जाओ, नात के हुस्न में आओ, तिलावत की दुनिया में आओ, सजदों के नूर में आओ। आओ कभी खोल के दिल मस्जिद की सफाइयां करें। आओ ना कभी कोई बूढ़ा, दादी, नानी, दादा उनके पास बैठ के पैर दबा के अल्लाह को राजी करें। ये कैफ वाली जगह है, ये सुरूर वाली जगह। इतनी बेचैन हमारी जिंदगी है, बेकरार है, तड़पते हुए लोग, लड़ते हुए लोग, ऐसे लगता है अभी एक दूसरे का गिरेबान थाम लेंगे। बेकरार, बेचैन। किसी को मिलने गए हैं, को आधा घंटा बैठना पड़ गया तो बड़ी दिक्कत में है। अपने आप को सुकून दें। आप यकीन करें बड़ा मजा आता है, कभी किसी का इंतजार करना पड़े तो 2-4 तस्बीह दुरूद शरीफ पड़ी जाती है। ये नहीं ज़ौक बन जाता है कि चलो अल्लाह ने मौका दिया है, कोई सरकार को याद कर ले, तन्हाई मिल गई। हमारा मिजाज जिस सख्ती का शिकार है वो सख्ती आहिस्ता आहिस्ता हमें ज्यादा आजमाइश में डाल गई। तो मेरे भाई जिंदगी में इत्मीनान हुस्न है और वो सबसे ज्यादा अल्लाह की याद में मिलता है, वो सबसे ज्यादा रब करीम के जिक्र में। सबसे ज्यादा जो चाहता है ना दिल ठंडा रहे, जुबान मीठी रहे, वो मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, वो हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, जुबान मीठी रहेगी। मेरा जाती तजर्बा है कि जो आदमी अपने अखलाक संवारना चाहे वो हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़े। जो अपने अखलाक संवारना चाहे, तबीयत को ठंडा रखना चाहे, वो दुरूद शरीफ पढ़े, उसका दिल सुकून में आएगा। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है मालिक करीम हमें सही मानों में शरीयत इस्लामिया की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।